اللہ اور اللہ کے قرآن سے دوری ہے۔ اور ان سارے مسائل کا حل اللہ کے قرآن سے یاری، دوستی، تعلق ہے۔ ایک انسان کے پاس مال زیادہ آ جائے تو کامیاب نہیں ہوتا۔ قارون کے پاس بڑا مال تھا، عہدہ بڑا مل جائے تو کامیاب نہیں ہوتا۔ ابو جال کے پاس بڑا عہدہ تھا، فرعون کے پاس بڑا عہدہ تھا۔ پھر کامیابی ہے کس بات میں؟ کامیابی اس بات میں ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کا جو پیغام لے کے آئے اس پیغام کو ہم قبول کر لیں، مان لیں۔ اگر بدن پہ لباس ٹاکیوں والا بھی ہو، رہنے کے لیے ایک جھونپڑا ہو، کھانے کے لیے خشک روٹی اور پانی ہو، پھر بھی یہ بندہ اللہ کے ہاں بادشاہ ہے، کیونکہ اس کے پاس ایمان کی دولت ہے، قرآن کی دولت ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ بڑا عہدہ ہے، اس کے پاس بڑی کرسی ہے، بڑا مال ہے، لیکن قرآن سے دور ہے، اور جو قرآن سے دور ہے وہ ایمان سے دور ہے، یہ بندہ غریب ہے، فقیر ہے، لاچار ہے، قابل ترس ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے بڑا اہم مسئلہ ہے اس کے اندر، اس کو اللہ کرے آپ سمجھ لیں، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اور یہ مسئلہ آج کل ہمارے معاشرے میں چلتا بھی رہتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آیا جب ایک انسان پہ موت آ جائے تو آیا موت کے بعد مرنے والا دنیا والوں کی بات سن سکتا ہے یا نہیں سنتا؟ یہ مسئلہ ہے۔ اب اس مسئلے کا حل صحیح وہی ہے جو اللہ کے قرآن سے مل جائے گا، اس لیے کہ باقی ہر کتاب غلط ہو سکتی ہے، ہر خطاب غلط ہو سکتا ہے، ہر تحریر، ہر فتویٰ غلط ہو سکتا ہے، لیکن ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ مسئلے کو سمجھو، ایک ہے عادت اور ایک ہے قدرت۔ عادت یہ ہے کہ بچہ تب پیدا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں اکٹھ ہو، لیکن قدرت یہ ہے کہ اللہ بغیر خاوند کے بھی حضرت بی بی مریم کو بیٹا دے سکتا ہے، یہ قدرت ہے۔ عادت یہ ہے کہ ہر پھل اپنے موسم میں ملتا ہے، اور قدرت یہ ہے کہ بی بی مریم کو اللہ نے بے موسم پھل دیے، یہ قدرت ہے۔ اب مسئلہ یاد رکھو، عادت یہ ہے، قانون یہ ہے، جس پہ موت آ گئی وہ دنیا والوں کا کوئی کلام سلام نہیں سنتا، لیکن اللہ قادر ہے، کیونکہ وہ اللہ اگر چاہے تو پتھر کو بھی سنا سکتا ہے، وہ اللہ اگر چاہے تو لکڑی کو بھی سنا سکتا ہے، وہ اللہ اگر چاہے تو احد پہاڑ کو بھی سنا سکتا ہے، وہ اللہ اگر چاہے تو ہر میت کو سنا سکتا ہے، ہر پتھر کو سنا سکتا ہے، لیکن عادت اور قانون قرآن نے یہ بیان کیا، جس پہ موت آ جائے وہ دنیا والوں کا کوئی کلام نہیں سنتا، یہ قانون ہے۔ اور خیال کرو یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں، یہ شرک کا دروازہ ہے، شرک کا دروازہ ہے یہ۔ جب یہ عقیدہ بنتا ہے کہ قبر والا میری سنتا ہے،
تو پھر لوگ کہتے ہیں بابا ساڈی تواڈے اگے تے تواڈی اللہ دے اگے، بابا ہماری تیرے سامنے اور تیری اللہ کے سامنے۔ بنیاد کہاں سے آئی کہ اس نے عقیدہ غلط پکڑا کہ قبر والا میری سنتا ہے۔ اگر یہ قرآن والا عقیدہ مان لیتا کہ جس پہ موت آ جائے وہ دنیا والوں کی کوئی بات سن نہیں سکتا، تو کبھی بھی قبر والے سے درخواست نہ کرتا، قبر والے کے لیے دعا ضرور کرتا، قبر والے کے لیے ایصال ثواب ضرور کرتا، قبر جا کے یہ عبرت حاصل کرتا یہ مر گیا میں بھی مروں گا، لیکن یہ کبھی بھی قبر والے کو نہ پکارتا، کیونکہ قرآن تو کہتا ہے جس پہ موت آ جائے وہ تمہاری سنتا نہیں، تمہاری سننے والا اکیلا کون ہے؟ اب یہ تو میں نے تقریر کی ہے، میری کیا حیثیت دین میں؟ او اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ میں قرآن کی آیتیں ذکر کروں گا، جن کو ذوق ہے قرآن کی آیتیں لکھا کرو، گھروں میں جا کے قرآن کھول کے دیکھا کرو۔ پہلی آیت یہ سورہ نمل ہے اور آیت نمبر اس کی ہے 80۔ رب کا قرآن کہہ رہا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اللہ اپنے نبی امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے اے میرے نبی، اِنَّكَ یقیناً آپ، بے شک آپ، لا تسمع الموتى نہیں سنا سکتے ان کو جن پہ موت آ گئی ہے۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے میرے نبی جن پہ موت آ گئی ہے آپ بھی ان کو اپنی بات سنا نہیں سکتے۔ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اب ہمارا نادان دوست آئے گا، وہ کہتے ہیں جی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سنا تو نہیں سکتے لیکن وہ سنتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور میرے نادان دوست، اللہ کا نبی تو آتے ہی سنانے کے لیے ہے۔ یہ تجھے کس نے کہا کہ نبی سنا نہیں سکتا، وہ سنتے ہیں؟ ایسے نہ کر، قرآن تو بندے کو گھر چھوڑ کے آتا ہے۔ آگے پڑھنا قرآن، اللہ کہتا ہے میرے نبی آپ انہیں بھی نہیں سنا سکتے جن پہ موت آ گئی ہے۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور جو بہرا ہو، ڈورا ہو، کن ہو، آپ اسے بھی سنا نہیں سکتے۔ میرے نبی آپ مردوں کو بھی نہیں سنا سکتے اور بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے۔ اب کوئی یہاں بھی کہے نا بہرا سنتا تو ہے لیکن ہم سنا نہیں سکتے، اسے لوگ چوتیاں مارے۔ اذا ولوا مدبرین، خصوصاً جب وہ بیرا پیٹ دے کے جا رہا ہو۔ پھر رب کے قرآن نے یہی آیت ہے سورہ روم کے اندر، آیت نمبر 52 سورہ روم، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، میرے پیغمبر آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے۔ دو آیتیں۔ تیسری آیت میرے عزیز، رب کا قرآن بڑا عجیب ہے۔ مسئلہ قرآن صرف سمجھاتا نہیں بلکہ سمجھانے کا حق ادا کرتا ہے۔ قرآن صرف مسئلہ بیان کرتا نہیں بلکہ مسئلہ بیان کرنے کا حق ادا کرتا ہے۔ یہ سورہ فاطر میرے سامنے ہے، سورہ فاطر آیت نمبر 19 پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ کہتا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ سبحان اللہ، قرآن سچی کتاب ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ سن تو صحیح نا، ما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا جس کی نظر خراب ہے، بصیر دیکھنے والا نظر والا، اللہ کہتا ہے اندھا اور بینا برابر نہیں۔
دیکھنے والا نہ دیکھنے والا برابر نہیں، ایک۔ نمبر 2 وَلَلظُّلُمَاتُ وَلَلنُّورُ، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں۔ نمبر 3 وَلَلظِّلُّ وَلَلْحَرُورُ، سایہ اور دھوپ برابر نہیں۔ اللہ تو ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ یہ تو ہمیں بھی پتا ہے، اندھا اندھا ہوتا ہے، بینا بینا ہوتا ہے۔ یہ تو ہمیں بھی پتا ہے، اندھیرا اندھیرا ہوتا ہے، اجالا اجالا ہوتا ہے۔ یہ تو ہمیں بھی پتا ہے، گرمی گرمی ہوتی ہے، سردی سردی ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا تین باتوں کا تمہیں پہلے سے پتا ہے، میں اللہ تمہیں چوتھی بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، جس طرح اندھیرا اور اجالا برابر نہیں، جس طرح گرمی اور دھوپ اور سایہ برابر نہیں، اسی طرح سن لو وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور میرے بندو اسی طرح زندے اور مردے بھی برابر نہیں ہیں۔ زندہ زندہ ہے، مردہ مردہ ہے، زندہ سنتا ہے، مردہ سنتا کوئی نہیں، زندہ دیکھتا ہے، مردہ دیکھتا کوئی نہیں، زندہ بولتا ہے، مردہ بولتا کوئی نہیں، زندہ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، مردہ سوتا اٹھتا جاگتا چلتا پھرتا کوئی نہیں، زندہ جواب دیتا ہے، مردہ جواب دیتا کوئی نہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ بھی برابر نہیں۔ اور پھر میرے رب نے ایک فرق ذکر کیا، فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تو قادر ہے، سارے کو اللہ تو اللہ جسے چاہے سنائے، اللہ جسے، قدرت کا انکار نہیں ہے میرے بھائی، قدرت تو قدرت ہے میرے رب کی، اللہ جسے چاہے سنائے، کیونکہ اللہ مرضیوں والا ہے، کسی قانون کا پابند نہیں۔ لیکن ما انت بمسمع من فی القبور، سبحان اللہ۔ اللہ اپنے لاڈلے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر رہے ہیں، اے میرے لاڈلے نبی، میں تو قادر ہوں لیکن آپ قادر نہیں، کیونکہ قادر نبی نہیں ہوتا، قادر کون ہوتا ہے؟ چلو بات آ گئی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے بڑے ولی تھے، لیکن ظلم کیا ہوا، لوگوں نے ولیوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا۔ اس لیے ایک نادان مولوی اپنی کتاب خدائے کے بخشش میں لکھتا ہے، بندہ قادر کبھی قادر بھی ہے عبد القادر، بندہ قادر کبھی قادر ہے عبد القادر۔ کہتا ہے قادر کا جو بندہ عبد القادر ہے نا، پیر عبد القادر جیلانی کہتا ہے وہ بھی قادر ہے، ذی تصرف بھی ہے، مختار بھی ہے، معزون بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر۔ نادان کہتا ہے ذی تصرف بھی ہے، جو کچھ کرتا ہے پیر عبد القادر جیلانی کرتا ہے، مختار بھی ہے، جو چاہے کرتا ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے، سب کچھ وہی کر رہا ہے۔ نہ میرے بھائی، کوئی قادر نہیں، سارے عبد القادر ہیں، قادر ہے تو اکیلا کون ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہی قادر ہے اور کوئی قادر نہیں، باقی سارے عبد القادر ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرے نبی، میں جسے چاہوں سنا سکتا ہوں، لیکن ما انت بمسمع من فی القبور، جو مر کے قبروں میں چلا جائے، قرآن کا انداز سن، اے میرے پیغمبر، جو مر کے قبروں میں چلے جائیں آپ بھی ان کو سنا نہیں سکتے۔ جاگ رہے ہو؟ اگر امام الانبیاء علیہ السلام قبروں والوں کو نہیں سنا سکتے تو آج کا مولوی سنا سکتا ہے؟
آج کا پیر سنا سکتا ہے؟ آج کا گدی نشین سنا سکتا ہے؟ نہیں سنا سکتا۔ قرآن تو قرآن ہے۔ یہی سورہ فاتر ہے، 2-4 آیتیں پیچھے جاؤ، آیت نمبر 13 اللہ کہتا ہے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یولج اللیل فی النہار، اللہ وہ ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ رات دن میں داخل ہوتی ہے، آج کل رات دن میں داخل ہو رہی ہے، رات بڑی ہوتی جا رہی ہے اور دن چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ یہ کس کے حکم سے؟ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور سردیوں میں کیا کرتا ہے، گرمیوں میں کیا کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا جاتا ہے، رات چھوٹی ہوتی جاتی ہے، دن بڑا ہوتا جاتا ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اسی نے کام میں لگایا ہوا ہے سورج کو بھی اور چاند کو بھی۔ سورج اور چاند پہ کنٹرول صرف کس کا ہے؟ لوگ غلط کہتے ہیں کہ بابا شمس تبریز ملتان کی وادی میں بھوکا تھا، ایک مچھلی ہاتھ میں تھی، اور بابا شمس تبریز نے ملتان والوں کو کہا او لوگوں مچھلی پکا کے دے دو۔ انہوں نے مچھلی پکا کے نہیں دی، تو بابا جی نے سورج کو حکم کیا نیچے آ میری مچھلی پکا، تو سورج نیچے آیا مچھلی پکانے کے لیے۔ اس لیے ملتان میں بڑی گرمی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے بندو ولی کوئی ایسے کرتے ہیں لوگوں کو گرمی میں جلا دیا؟ نہ ہو میرے بھائی، ایسے نہیں ہے۔ سخر الشمس والقمر، سورج بھی اللہ ہی کے کنٹرول میں، چاند بھی اللہ ہی کے کنٹرول میں۔ اللہ اکبر، کل یجری لاجل مسمی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ اللہ اکبر، اللہ کہتا ہے میرے سوا جنہیں تم پکارتے ہو، قبروں والوں کو پکار رہے ہو، بتوں کو پکار رہے ہو، نبیوں ولیوں پیروں فقیروں کو پکار رہے ہو، بیٹے مانگ رہے ہو، کھوٹی قسمتیں کھڑی کروا رہے ہو، میرے قرآن کا فیصلہ بھی تو سنو نا۔ میرے سوا جن جن سے تم مانگتے ہو، وہ کھجور کی گٹھلی پہ ہڈی پہ جو سفید پردہ ہوتا ہے وہ اس پردے کے مالک بھی نہیں ہے۔ حد کر دی ہے میرے اللہ نے۔ اللہ کہتا ہے اس پردے کے مالک بھی نہیں۔ ما یملکون من قطمیر، قربان جاؤں مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فام پر، کہتے ہیں اللہ نے کہا جن کو تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی پہ جو سفید پردہ ہوتا ہے اس کے مالک نہیں۔ اللہ کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ اللہ سمجھانا یہ چاہ رہا ہے جنہیں تم پکارتے ہو وہ اپنے کفن کے مالک بھی۔ کیسے؟ مولانا فرماتے ہیں رحمہ اللہ، کھجور کو قبر سمجھ، کھجور کو کیا سمجھ؟ کھجور قبر ہے، اور اس کے اندر جو ہڈی ہے اسے مردہ سمجھ، اور اس ہڈی پہ جو سفید پردہ ہے اسے کفن سمجھ۔ اللہ تجھے سمجھا رہا ہے او فقیرہ، جن سے تو بیٹے مانگ رہا ہے وہ تو اپنے کفن کے مالک بھی نہیں ہے۔ اور علماء نے مسئلہ لکھا ہے، ایک بندہ اگر قبر کھولتا ہے اور کھول کے کفن چوری کرتا ہے، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا یا نہیں کاٹا جائے گا؟ یہ مسئلہ ہے، ہماری فقہ کتابوں میں لکھا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مردہ کفن کا مالک نہیں ہوتا، اس لیے کہ مردہ کفن کا مالک نہیں ہوتا۔ اوے میرے بھائی، جو کفن کا مالک نہیں ہے وہ تیری میری قسمتیں کیسے کھری کر سکتا ہے؟ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم ان کو پکارتے رہو پکارتے رہو پکارتے رہو پکارتے رہو، وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ۔ اللہ اکبر۔ اور سورہ مریم ہے،
اور سورہ مریم کی آیت نمبر ہے، وہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو کہہ رہی ہیں، یا ابت لم تعبد ما لا یسمع، سورہ مریم آیت نمبر 42، یا ابت، اے میرے ابا، لم تعبد، کیوں تو یہ باتیں کرتا ہے، ما لا یسمع، ان کی جو تیری پکار سنتے نہیں، کیونکہ معبود وہ ہوتا ہے جو ہر وقت ہر کسی کی سننے والا ہو، اور ہر وقت ہر کسی کی سننے والا اکیلا کون ہے؟ بالکل سادی بات کرنے لگا ہوں، آپ کو پریشان نہیں کروں گا۔ اصحاب کہف کو جانتے ہو؟ کون تھے؟ اللہ کے کون تھے؟ ولی تھے، عام ولی نہیں تھے بلکہ قرآنی ولی تھے۔ کتنے سال سوئے رہے؟ 309 سال۔ 300 قبر میں سوئے رہے یا غار میں سوئے رہے؟ سوئے ہوئے تھے یا مرے ہوئے تھے؟ کتنے سال؟ 300۔ اللہ نے اٹھایا ان کو، کذالک بعثناہم لیتساءلوا بینہم، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو اٹھایا، جگایا، اٹھو بیٹھو بھائی، اور آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے کتنا عرصہ گزرا ہوگا؟ تو قالوا لبسنا یوما او بعض یوم، گزرے تھے 309 سال، اور کہہ رہے ہیں ایک دن گزرا ہوگا یا آدھا دن گزرا ہوگا۔ اور میرے بھائی جو سو جائے اسے بھی دنیا کے حالات کی خبر نہیں ہوتی، تو مرے ہوئے کو، قبر میں پڑے ہوئے کو دنیا کے حالات کی خبر کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو جانتے ہو؟ نہیں جانتے؟ اللہ کا نبی تھا، گزر رہا تھا ایک بستی کے آگے، سورہ بقرہ میں واقعہ ہے، آیت 259 ہے۔ ایک بستی کے پاس سے گزر رہا تھا، بستی پہ اللہ کا عذاب آیا ہوا تھا، بستی تباہ و برباد پڑی ہوئی تھی، اور حضرت عزیر علیہ السلام نے اس بستی کی تباہی کو دیکھ کے فرمایا، کیف یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اس بستی کی بربادی کے بعد اللہ اس بستی کو دوبارہ کیسے آباد کرے گا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے اپنے نبی عزیر علیہ السلام کو ادھر ہی موت دے دی، مئۃ عام، پورے 100 سال کے لیے۔ کتنے سال کے لیے؟ 100 سال کے لیے نبی پہ موت آ گئی، اور موت بھی کتنا عرصہ رہی؟ پورے 100 سال، اور نبی رہا بھی زمین کے اوپر، قبر میں دفن بھی کیا نہیں گیا، اوپر تھا پیغمبر اللہ کا، بالکل بدن محفوظ تر و تازہ، کیونکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے انبیاء علیہ الصلوات والسلام کے اجسام جو وحی کا گھر ہوتے ہیں، آج بھی سارے نبیوں کے بدن اپنی قبروں میں گلاب سے زیادہ تر و تازہ موجود ہیں۔ نبیوں کے بدن کے ساتھ کوئی چیز چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتی۔ لیکن خیال کرو، 100 سال گزرے پیغمبر کو، موت کی وادیوں میں پیغمبر رہا، بدن زمین کے اوپر رہا، 100 سال کے بعد اللہ نے اپنے پیغمبر کو زندہ کیا، اور سوال کیا اللہ نے۔ سوال کس نے کیا؟ جواب دیا نبی نے، اور ہم تک وہ بات پہنچائی قرآن نے۔ سوال کیا اللہ نے، کال کم لبستا، اللہ نے پوچھا میرے نبی کتنا زمانہ گزرا ہے؟ قالا لبست یوما او بعض یوم، اللہ ایک دن گزرا ہوگا یا آدھا دن گزرا ہوگا۔ حالانکہ گزر کتنے سال گئے تھے؟ پورے 100 سال گزر گئے تھے۔ نبی پہ موت آئی، قبر میں دفن بھی نہیں ہوا، زمین کے اوپر رہا ہے، پتہ نہیں چلا کتنے زمانے گزرے، سال گزر گئے، دن آتا رہا جاتا رہا، آندیاں چلتی رہیں، بارشیں برستی رہیں، آسمان گرجتے رہے، لیکن نبی کو دنیا کے حالات کی خبر نہ ہوئی۔ اس لیے کہہ رہا ہے ایک دن گزرا ہے یا آدھا دن گزرا ہے۔ اس لیے قرآن کا اٹل مسئلہ یاد رکھ لو، اٹل مسئلہ یہ ہے جس پہ موت آ جائے وہ دنیا والوں کا سلام کلام سن
نہیں سکتا. ہاں میرا اللہ قادر ہے، اگر وہ سنانا چاہے تو سنا سکتا ہے، لیکن قانون یہ ہے کہ کوئی میت دنیا والوں کی کوئی بات نہیں سنتا. آخری بات، لوگ کہیں گے اچھا جی اگر قبروں والے نہیں سنتے تو ہم قبرستان جا کر کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور. تو سلام کیوں کرتے ہیں؟ سلام کیوں کرتے ہیں بھائی؟ جواب سمجھو. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں جو ہم قبروں میں جا کے سلام کرتے ہیں نا، یہ سلام اصل میں مسلمان جو مرے ہوئے ہیں ان کے لیے ہماری طرف سے دعا ہے. سلام کیا ہے؟ دعا ہے. ہم کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اور سنت بھی آہستہ آواز میں کہنا ہے. کس میں کہنا ہے؟ آہستہ آواز میں. کئی دفعہ ہم سب جاتے ہیں قبرستان میں، میں بھی کہتا ہوں دل میں السلام علیکم یا اہل القبور، دوسرا بھی کہتا ہے، ہم بھی ایک دوسرے کا سلام نہیں سنتے، آہستہ کہتے ہیں. قبر والا کیسے سنے گا؟ اس لیے خیال کر وہاں سلام جو ہے وہ سنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ دعا مانگتے ہیں. اللہ اس قبرستان میں جتنے مومن دفن ہیں ان پہ تو سلامتی نازل کر. کیا نازل کر؟ سلامتی. پھر کئی دوست کہیں گے او جی حدیث میں آتا ہے کہ مردہ کب جوتوں کی آہٹ سنتا ہے. مردہ جوتوں کی کیا سنتا ہے؟ آہٹ. قرآن کا مسئلہ تو یہ ہے کوئی مرنے والا سنتا. اب کوئی حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی، کیونکہ حدیث چلے گی قرآن کے پیچھے. اس حدیث کا مطلب سمجھ میرے بھائی. قبرستان جب جاتے ہیں تو وہاں کوئی فوجی پریڈ ہو رہی ہوتی ہے. کبھی آپ نے دوسروں کے قدموں کی آواز سنی ہے؟ ہر بندہ عاجزی سے چل رہا ہے قبرستان میں. تو ہم ایک دوسرے کے قدموں کی آواز نہیں سنتے تو مردہ کیسے سنتا ہے؟ اس لیے علماء پہ اللہ کی رحمتیں ہوں، فرماتے ہیں اصل مطلب حدیث کا یہ نہیں ہے کہ مردہ سنتا ہے جوتوں کی آواز. اصل مطلب یہ ہے کہ تم ابھی تک قبرستان سے گئے بھی نہیں ہوتے، اس کا عالم برزخ میں حساب کتاب اور سوال جواب کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. اصل نبی علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں سرعتن کنایتن عن سرعت اتیان الملائکہ، یہ ملائکہ کے فوراً آنے سے کنایا ہے. تمہاری جوتوں کی آہٹ ابھی ختم نہیں ہوئی ہوتی کہ اس کا برزخ کا معاملہ سوال جواب کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. یہ مطلب ہے. پھر آخری بات کہیں گے کچھ نادان دوست، او جی بدر کے موقع پہ جو کافر مارے گئے تھے نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ باتیں کی تھی نہیں کی تھی؟ وہ جو 70 سردار مارے گئے تھے نبی علیہ السلام نے ان سے باتیں کی تھیں، تو پتہ چلا مردے سنتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور سمجھو 3 دن ابو جہل اور باقی کافروں کی لاشیں دھوپ میں پڑی رہیں. کتنے دن؟ اور 3 دنوں کے بعد جب ان کافروں کی لاشوں سے بدبو آنے لگی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کی لاشوں کو گھسیٹ کے گڑے میں پھینک دو. صحابہ نے ان کی لاشیں گھسیٹ کے گڑے میں پھینک دی. صحابہ جانے لگے. نبی علیہ السلام تھوڑا آگے گئے، پھر واپس آ کے اس گڑے کے اوپر کھڑے ہو گئے اور آپ علیہ السلام نے وہاں گفتگو کی. فرمایا تم اللہ کی توحید نہیں مانتے تھے، اب تو مرنے کے بعد تم فوراً اللہ کے عذاب میں پہنچ گئے ہو. اب تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، جو توحید کا مسئلہ نہیں مانے گا اس کو عذاب ہوگا. نبی علیہ السلام نے یہ کلام کیا. صحابہ نے آگے سے سوال کیا. کس نے سوال کیا؟ صحابہ نے. ایک روایت میں حضرت عمر نے سوال کیا، ایک میں ہے قال الناس من الصحابہ، سارے صحابہ بول پڑے اللہ کے نبی آپ نے ہمیں قرآن پڑھایا ہے اور قرآن تو کہتا ہے جس پہ موت آ جائے وہ سنتا، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ مردوں سے باتیں کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا انہم الان اسمع لما اقول لہم. او میرے صحابہ، قرآن کی بات بھی حق اور سچ ہے، لیکن میں بھی تو اللہ کا نبی ہوں نا، اور کبھی کبھی اللہ نبی کے ہاتھ پہ معجزہ بھی ظاہر کرتا ہے. یہ میرا معجزہ ہے.
अल्लाह इस वक्त इनको सिर्फ मेरी बातें सुना रहा है, तुम्हारी बातें नहीं सुन रहे, सिर्फ मेरी सुन रहे हैं, क्योंकि मैं अल्लाह का नबी हूं और मेरा ये मोजज़ा है। अल्लाह मोजज़तन इनको मेरी बात क्या कर रहा है, सुना रहा है। और मोजज़ा जो होता है वो आदत और कानून नहीं होता, बल्कि वो सिर्फ अल्लाह की कुदरत होती है, अल्लाह की कुदरत होती है। ये मेरा मोजज़ा है। और बाज़ मुहद्दिसीन ने कहा इसकी असल ताबीर ये है, नबी अलैहिस्सलाम असल में बातें उनसे कर रहे थे और सुना जिंदों को रहे थे। बातें मुर्दों से कर रहे थे, सुना जिंदों को रहे थे कि इन्होंने तौहीद नहीं मानी, नाकाम हो गए। तुम मेरी तौहीद का मसला मान लो, नहीं तो तुम भी नाकाम हो जाओगे। अल्लाह मुझे आप सबको कुरान के मसलों पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।